اگر آپ نے قریب میں دیکھنا ہے تو شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھیے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں، استاد بھی محمود حسن، شاگرد بھی محمود حسن، پڑھانے والے استاد ہیں، پڑھنے والے شیخ الہند بن گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے شاگرد عطا فرمائے کہ قریب میں ایسے شاگرد کسی اور شخصیت کو نہیں ملے۔ ان کے شاگردوں میں آپ کو حکیم الامت اشرف علی تھانوی نظر آئیں گے، ان کے شاگردوں میں آپ کو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نظر آئیں گے، ان کے شاگردوں میں آپ کو حضرت قاری محمد طیب نظر آئیں گے، ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نظر آئیں گے، ان کے شاگردوں میں آپ کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نظر آئیں گے، ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا کفایت اللہ دہلوی نظر آئیں گے، ان کے شاگردوں میں بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے، ان کے شاگردوں میں عارف باللہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نگین شیخ الہند کو عطا فرمائے کہ ان کی مثال کوئی اور نظر نہیں آتی۔ ایسے شیخ الہند تھے، جبل استقامت تھے، انگریز کی حکومت تھی، ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہاری مخالفت کرتا ہوں۔ انگریز نے مالٹا کی جیل میں ڈال دیا، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی مالٹا کی جیل میں ہیں، وہاں پہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ کہا جاتا تھا ایک لفظ کہہ دو کہ آپ انگریز کے مخالف نہیں ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے یہ لفظ میں نہیں بولوں گا۔ مختلف تکلیفیں دیتے تھے، مختلف معاملات کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت تو حد ہو گئی کہ انگارے گرم کر کے حضرت شیخ الہند کو اس کے اوپر لٹا دیا گیا، پوری کمر جل گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، نہ لیٹ رہے تھے نہ بیٹھ پا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ گرم لوہا، گرم انگارہ کہیں پر ہلکا سا لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، جس انسان کو گرم انگارے پر لٹا دیا جائے تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے سے اپنے استاد کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ میں قریب آ گیا، میں نے کہا حضرت آپ کو یہ انگریز اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ کوئی ایسے محمل الفاظ بول دیجئے جس کے کئی معنی نکلتے ہوں تاکہ ان کی تکلیفوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب استقامت بن کر کھڑے ہوئے، فرمانے لگے حسین احمد تم کیا سمجھتے ہو، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، جن کو مکہ کے صحرا میں لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیے گئے تھے۔ میں روحانی بیٹا ہوں بی بی سمیہ کا، جن کا ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا گیا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھا گیا، دونوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ میں بیٹا ہوں خباب اور خبیب کا، حسین احمد میں بیٹا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا، جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ میں بیٹا ہوں امام مالک کا کہ انہوں نے فتویٰ دیا، بادشاہ کو فتویٰ پسند نہ آیا، چہرے پر کالا رنگ مل کر گدھے پر بٹھا کر پورے مدینہ کی سواری کروائی گئی۔ حسین احمد میں بیٹا ہوں احمد ابن حنبل کا کہ وقت کے بادشاہ نے ایسے کوڑے لگوائے، اگر وہ کوڑے ہاتھی کو بھی مارے جاتے اس سے بھی برداشت نہ ہوتا۔ حسین احمد میں بیٹا ہوں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا کہ ان کو گوالیار کے قلعے میں 1 سال تک گزارنا پڑا۔ حسین احمد میں بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کہ ان کے ناخن ان کی جڑوں سے جدا کر دیے گئے تھے۔ حسین احمد یہ میرے سینے سے میری جان تو نکال سکتے ہیں، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ انگریز کی آگے سے تکلیفیں بڑھتی رہی، حضرت برداشت کرتے رہے۔ ایک وقت آیا انگریز نے اعلان کر دیا ان تمام ملاؤں کو، ان علماء کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں ہم خوش ہو گئے، ہمیں پھانسی پر چڑھا جائے گا، شہادت مل جائے گی۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، ہمیں مقصد مل جائے گا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، ان کی تکلیفوں سے چھٹکارا ملے گا۔ لیکن جیسے ہی یہ اعلان ہوا ہم نے دیکھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مسلسل روئی جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سب شاگرد حیران ہیں حضرت کو کس بات کا غم لگ گیا،
اب تو شہادت کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ حضرت تو روئی جا رہے ہیں۔ فرماتے ہم شاگرد آ کے بیٹھ گئے، ہم نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ مسلسل رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا حسین احمد میں پھانسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اللہ کی شان بے نیازی کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ وہ ذات اتنی بے نیاز ذات ہے، کبھی کبھی انسان کی جان بھی لے لیتی ہے، قبول بھی نہیں کیا کرتی۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، جس کے چاہے اعمال کو قبول کرے، جس کے چاہے اعمال کو رد فرما دے۔ کسی انسان کا، کسی مخلوق کا، کسی فرشتے کا اللہ رب العزت پر کوئی زور نہیں ہے۔